میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ اس نے میری زندگی کو موت سے زیادہ بدتر کر دیا تھا۔ اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ میں جس جانب بھی جاتا موت جیسی زندگی میری منتظر ہوتی۔ وہ لڑکی میرے سامنے پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ بیٹھی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر میں سانس لینا ہی تو بھول گیا تھا۔ کمرے کے کونے میں بیٹھی وہ اپنے آپ کو جیسے مجھ سے چھپانے کی تگ و دو میں لگی تھی۔ میری یہ حالت تھی کہ شرم کے مارے میں زمین میں دھنس جاؤں۔ جو کچھ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی وہ سچ نہیں تھا۔ مجھے خود پر یقین تھا۔ میں ہرگز وہ سب نہیں مان سکتا تھا جو کچھ وہ مجھے بتا رہی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں صوم و صلات کا پابند تھا، بھلا یہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے تو کبھی آج تک اس لڑکی کو غور سے دیکھنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ میں بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس لڑکی کے آنسوؤں اور سسکتی آواز میں ذرا بھی ملاوٹ نہ تھی، مگر میں بھی تو سچا تھا۔ میں مٹھیاں بھینچ کر بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے اس لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے کی حامی بھری تھی۔ اس کی فضول قسم کی باتوں پر میں نے اس پر سختی نہیں کی تھی۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جس نے مجھے آج کا دن دکھایا تھا۔ کاش میں اس کی پہلی بار ہونے والی بے باک گفتگو پر ہی لگام دے دیتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ کہیں نہ کہیں میری بھی غلطی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا جب پہلی بار مجھ سے اس نے یہ کہا تھا کہ سر، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں ابھی اس لڑکی کا ہوم ورک چیک کر رہا تھا جب میرے کانوں میں یہ جملہ ٹکرایا۔ میرا ہاتھ رجسٹر پر رک گیا۔ برجستہ میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے بڑے تعصب سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ سفید دودیا رنگت، گرین آنکھیں۔ وہ ایک انگریز کی بیٹی تھی۔ اس کا نام ایلس تھا۔ میں نے کہا، ایلس، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کام پر فوکس کریں۔ وہ 16-17 سال کی لڑکی تھی اور میں اسے اردو پڑھانے کے لیے جاتا تھا۔ حالانکہ اس کی والدہ عیسائی تھی اور والد انگریز، اور ایلس نے بھی اپنے والد کی ہی مشابہت پائی تھی۔ اردو سیکھنا اس لڑکی کی ذاتی خواہش تھی۔ میں اٹلی کے ایک کالج میں انگلش کا پروفیسر تھا، لیکن تھا پاکستانی۔ انگلش کے ساتھ ساتھ مجھے اردو بھی بہت اچھی آتی تھی۔ کالج سے فری ہو کر میرے پاس باقی کا وقت یوں ہی بیکار گزرتا تھا، اس لیے سوچا کہ خود کو مصروف کر لوں اور پیسہ بھی ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس سلسلے میں نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ اگر کسی نے ہوم ٹیوشن پڑھنا ہے تو میں اسے پڑھا دیا کروں گا۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میرے ایک دوست نے کہا کہ ایک لڑکی اردو پڑھنا چاہتی ہے۔ میرے لیے یہ بات کافی حیران کن سی تھی، کیونکہ ہمارے پاکستان میں بھی لوگ اردو سے زیادہ انگریزی زبان کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی کو سیکھنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ اور اٹلی میں رہتے ہوئے کوئی انگریز لڑکی اگر اردو سیکھنا چاہے تو حیرت تو ہوتی ہی ہے۔ بہرحال مجھے پیسوں کی ضرورت بھی تھی اور وقت بھی میرا فارغ رہتا تھا، اس لیے سوچا کہ اردو پڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے روز میں اپنے دوست کے ساتھ ایلس کے گھر پہنچا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اس کے والدین اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اس نے اردو سیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس کے والد نے میرے دوست سے یہ بات کہی۔ اسی توسط سے میں ان کے گھر پہ پہنچا تھا۔ اس لڑکی کو جب میں نے پہلی نظر دیکھا تو فوراً سے اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت قسم کی لڑکی تھی۔ میرے والد نے مجھے بچپن سے ہی یہ بات سمجھائی تھی کہ مرد اگر اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھ جائے تو کبھی بھی کہیں بھی اسے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بچپن سے ماحول بھی میں نے دینی ہی پایا تھا۔ میں 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کا عادی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اٹلی میں پروفیسر کی نوکری کرتا تھا۔ تعلق میرا پاکستان سے ہی تھا۔ نوکری کے چکر میں اٹلی چلا آیا تھا۔ ایک تو اس لڑکی کا حسن، دوسرا اس کا بے باک سا لباس، یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں کہ جس نے مجھے نظر جھکانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ایک انگریز لڑکی تھی، اسی لیے اسی حساب سے اس کا پہننا اوڑھنا بھی تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کہ ایلس کو اردو سیکھنے کا بے حد شوق ہے۔ ہم اپنی بیٹی کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کرتے۔ جتنی بھی میں نے اس سے فیس مانگی، اس کی والدہ نے فوراً ہی اتنی ہی طے کر دی۔ میرے لیے سب سے متوجہ کن بات یہ تھی کہ وہ لڑکی اردو کیوں سیکھنا چاہتی تھی۔ اگلے روز جب میں پڑھانے گیا تو میں نے اس سے یہ سوال کہا۔ کہنے لگی، مجھے یہ زبان بہت پسند ہے، مجھے پاکستان دیکھنے کا بھی بہت شوق ہے
اور مجھے پاکستانی مرد بے حد اٹریکٹیو لگتے ہیں، اور سر مجھے نا، میں نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے۔ عجیب باتونی قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے بس ایک سوال پوچھا تھا کہ تم اردو کیوں سیکھنا چاہتی ہو، اور اس نے مجھے قصے کہانیاں شروع کر دی تھیں۔ بہرحال میں اردو کی ابتدائی کتابیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ حروف تہجی کی کتاب میں نے اس کے سامنے رکھی، اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کا لب و لہجہ بالکل مختلف سا تھا، اسی لیے اردو کے حروف کی ادائیگی اس سے ٹھیک سے ہوتی ہی نہیں تھی، وہ بہت اٹکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کرو کہ تم میرے ہونٹوں کو دیکھا کرو، جس طرح سے میں بولتا ہوں اسی طرح سے بولنے کی کوشش کرو۔ میری اس بات پر وہ ہنسنے لگتی۔ مجھے اس کی ہنسی پر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا تمہیں ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ تو فوراً سے اس نے اپنی ہنسی کو بریک لگایا، کہنے لگی بس یوں ہی۔ میں نے کہا تم پڑھائی پر توجہ دو، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کیا کرو۔ کہنے لگی آپ کو دیکھتی ہوں سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ اس کی ایسی ذو معنی باتیں میں نظر انداز کر جاتا تھا۔ انہی دنوں میرے گھر سے میری والدہ کا فون بھی آنے لگا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ رضیہ اب اپنی بیٹی کی رخصتی کرنا چاہتی ہے، تم بتاؤ اٹلی سے کب تک واپس آؤ گے؟ رضیہ میری چچی تھیں، اور میرا اپنی چچا جات کزن سے اس وقت نکاح ہوا تھا جب میں 12ویں میں پڑھتا تھا۔ ہمارے ہاں لڑکے لڑکیوں کا نکاح کم عمری میں کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب ان کی ایک مناسب عمر ہو جاتی تو رخصتی کر دی جاتی تھی۔ میں نے کہا اماں ابھی تو میں نے یہاں پر کام شروع کیا ہے، مجھے 1 سال تو چھٹی نہیں ملے گی۔ میری والدہ کہنے لگی تم جانتے ہو نا وٹے سٹے کا نکاح ہوا ہے، تم زوبیہ کو رخصت کرواؤ گے تو ہی تمہاری بہن کی بھی رخصتی ہو سکے گی۔ اماں کی بات سنی تو میں سوچ میں پڑ چکا تھا۔ میری بہن عمر میں مجھ سے 3 سال بڑی تھی، اور مجھے یہاں اٹلی آئے ہوئے ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے۔ ابھی تو میں اتنے پیسے بھی جمع نہیں کر پایا تھا، اور دوسرا ابھی ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مجھے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ یہاں تو میں نے کانٹریکٹ سائن کر رکھا تھا کہ جب تک میں ایلس کو اردو نہیں سکھا دیتا میں بیچ میں اس کا کورس نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ مجھے اپنے بہن کی جہیز کی کوئی فکر نہ تھی، البتہ اپنی بیوی کے جہیز کی ضرور تھی۔ میری امی کہنے لگیں کہ بیٹا تم جانتے تو ہو اس خاندان کے رسم و رواج کے بارے میں، یہاں جہیز لڑکی والے نہیں بلکہ لڑکے والے دیتے ہیں۔ مجھے تمہاری بہن کے جہیز کی فکر تو نہیں ہے، مگر تمہاری بیوی کے جہیز کی فکر ضرور ہے۔ وہ لوگ تمہاری بہن کو 10 لاکھ کا جہیز دیں گے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری طرف سے بھی کوئی کمی نہ ہو، ہم بھی 10 لاکھ کا سامان ہی تمہاری ہونے والی بیوی کو دیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں پریشان ہو چکا تھا۔ امی سے کہنے لگا کہ میرے پاس تو اس وقت اتنے پیسے موجود ہی نہیں ہیں، آپ کچھ عرصہ صبر کریں، اس کے بعد ہی میری شادی کا ذکر کریں۔ آپ چچا اور چچی سے بات کریں، اگر وہ میری شادی سے پہلے آپ ہی کی رخصتی لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر اس دن میری اماں سے اتنی ہی بات ہوئی تھی، کیونکہ اب میری ٹیوشن کا بھی وقت ہو رہا تھا۔ میں کالج سے سیدھا ایلس کے گھر چلا آیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو وہ وہیں اپنے گارڈن میں گھوم رہی تھی، کھلے بال جو اس کی کمر تک آتے تھے، اور وہی نازیبا سا لباس جو پہنے ہوئے وہ دوڑی دوڑی میری طرف آئی۔ میں فوراً نظریں پھیر چکا تھا، قریب تھا کہ وہ مجھے گلے لگا لیتی۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا تو وہ بھی ہچکچا کر دور کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاں لڑکے لڑکیوں کا گلے ملنا، ہاتھ پکڑنا عام بات تھی، مگر میرے نزدیک یہ گناہ تھا۔ ایلس چہک کر کہنے لگی آج آپ نے بہت دیر کر دی آنے میں سر، کیوں؟ میں تو کب سے یہاں کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بات سنی تو میرے ماتھے پر بل آ چکے تھے۔ میں نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا، آج تو غالباً میں 20 منٹ پہلے آ چکا تھا۔ میں نے اسے ٹائم بتایا تو کہنے لگی اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں کس طرح سے 1 منٹ کا انتظار کرتی ہوں آپ کا۔ اس کے الفاظ میرے کان کی لو تک سرخ کر چکے تھے۔ میں نے نافہمی سے اس کے چہرے پر دیکھا تو اس نے شرارتی سے انداز میں اپنا جملہ پورا کرتے ہوئے کہا کہ کب آپ آئیں اور مجھے اردو سکھائیں۔ مجھے اس کے ارادے شروع سے ہی اچھے نہیں لگتے تھے، ہر وقت شرارت کرنا، نان سیریس رہا کرتی تھی، ایسی باتیں کر دیتی تھی جو کہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ہرگز مناسب نہیں ہوتی۔ اس نے تو شروع سے مجھے اپنا استاد نہیں سمجھا تھا، بلکہ ایسا رویہ رکھتی تھی جیسے میں ٹیچر نہیں بلکہ کوئی دوست ہوں اس کا۔ دوسری حیرت مجھے اس بات کی تھی کہ اس کی ماں عیسائی تھی اور وہ خود ایک انگریز کی بیٹی تھی، تو بھلا اسے اردو میں کیوں دلچسپی تھی؟ ایک بار اس نے کہا کہ کسی دن آپ کو بتاؤں گی،
کہ مجھے اردو کیوں پسند ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، تو کہنے لگی ابھی وقت نہیں آیا۔ وہ اردو کیوں سیکھنا چاہتی تھی، میرے لیے یہ سوال ایک پہیلی ہی بنا رہا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے کلاس روک دی اور وہیں گھر میں نماز ادا کرنے لگا کہ اگر یہاں سے مسجد کے لیے جاتا تو کافی دیر ہو جاتی۔ جیسے ہی وضو کر کے میں باتھ روم سے باہر آنے لگا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے آنکھیں مینچ لیں اور انتہائی ضبط کے ساتھ کہنے لگا، تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں اس کمرے سے باہر نہ آؤں یا تمہیں نہ بلاؤں تم اندر نہیں آؤ گی۔ وہ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں آپ کے اس کام میں مداخلت نہیں کروں گی۔ ویسے آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ واقعی انجان تھی یا انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ابھری۔ کہنے لگی اچھا، میں بھی دیکھوں گی آخر میرے سر نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے پہلی مرتبہ اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، ابھی کے ابھی یہاں سے جاؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میری ڈانٹ سن کر وہ وہاں سے منہ بناتے جا چکی تھی، جبکہ میں اپنے ساتھ لائے بیگ میں سے جائے نماز نکال کر نماز پڑھنے لگا۔ میری شروع سے ہی یہی عادت تھی کہ میں جب نماز پڑھتا تھا تو دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جاتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرا رب براہ راست مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جو لفظ ادا کر رہا ہوں اس کی سرگوشیاں وہ بذات خود سن رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرے وجود میں خود بخود کپ کپی سی طاری ہو جاتی، اور پھر کب میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے مجھے اس کا علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں اس بات سے انجان تھا کہ ایلس ابھی بھی مجھے شیشے کی کھڑکی سے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی جب میں اپنی عبادت میں مشغول نماز پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نماز سے فارغ ہوا اور واپس پلٹا تو مجھ سے پہلے ہی ایلس کمرے میں آ چکی تھی۔ میری آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ میں فوراً سے اپنی آنکھیں پونچھنے لگا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ رو کیوں رہے ہیں سر؟ اینی پرابلم؟ میں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اس پاٹ انداز میں کہنے لگا کچھ نہیں، بس جب میں عبادت کروں تو میری یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا یہ ضروری ہے کہ عبادت کرتے ہوئے رویا جائے؟ اگر نہ روئیں تو کیا عبادت قبول نہیں ہوتی؟ اس کا سوال بڑا عجیب تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور بولا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کی اپنی معرفت کی بات ہوتی ہے۔ خیر چلو میں تمہیں اگلا لیسن پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد مجھے واپس گھر بھی جانا ہے۔ اس نے دوبارہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ خاموشی سے مجھ سے لیکچر لے رہی تھی۔ میں نے غور کیا کہ آج ایک بار پھر اس کا دھیان کتاب کے بجائے مجھ پر تھا۔ وہ پینسل منہ میں دبائے میرے چہرے کو چبھنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں میرے پورے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں بمشکل ضبط کر کے اسے پڑھا رہا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میں کئی بار اس کی نظروں سے نروس ہو جاتا تھا۔ جی تو چاہتا تھا کہ اسے کسی دن اچھی خاصی سنا دوں، مگر کچھ سوچ کر چپ کر جاتا کہ ہو سکتا ہے میں ہی زیادہ سوچ رہا ہوں۔ مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ تبھی ملازمہ کافی لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے فوراً ملازمہ کو وہیں روک دیا اور کافی لے کر خود اندر آئی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس پہنچی تو اچانک ٹرے اس کے ہاتھ سے پھسل کر گری۔ کافی کا مگ میری شرٹ پر گر چکا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ کولڈ کافی تھی، ورنہ میرا تو جسم جلنے لگتا۔ میں نے انتہائی ناگواری سے ایلس کو دیکھا۔ وہ فوراً آگے بڑھی، مجھ سے معذرت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میری شرٹ پر لگی ہوئی کافی صاف کرنے لگی۔ اس نے ٹشو نکالے اور میری شرٹ صاف کرتے ہوئے بولی، سوری سر، بس میرا دھیان نہیں گیا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں ابھی یہ صاف کر دوں گی، بس اپنی شرٹ اتار کر دے دیں، میں ابھی دھو کر واپس کر دیتی ہوں۔ میں جتنا اس لڑکی کو خود سے دور کر رہا تھا وہ اتنا ہی میرے قریب تر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ خود سے دور جھٹک دیے اور بولا کہ یہ سب کچھ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا، بس آئندہ دھیان رکھنا۔ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ میری سفید شرٹ پر کافی کا بدنما داغ پڑ چکا تھا اور مجھے ابھی بھی اس کی آنکھوں میں شرارت ناچتی ہوئی دکھ رہی تھی۔ میری ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ میں خود کو اس لڑکی سے فاصلے پر رکھوں، مگر ہر بار وہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تلاش کرتی
تاکہ میرے قریب آ سکے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی دکھائی دیتی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کچھ بول نہ پاتی ہو۔ میرے پاس تو اور کوئی شرٹ بھی نہ تھی، نہ ہی میں اس حلیے میں باہر جا سکتا تھا۔ بہرحال میں خود ہی ایلس کے کمرے سے منسلک واش روم میں گیا اور شرٹ صاف کرنے لگا۔ کیسی کیسی مصیبتیں کھڑی کر رہی تھی یہ لڑکی میرے لیے، کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے شرٹ صاف کر کے جیسے ہی واش روم میں لگے آئینے میں دیکھا تو دھچکا لگا، کیونکہ مجھے نیم کھلے دروازے سے اچانک ایک پرچھائی سی ہٹتی محسوس ہوئی، جیسے کوئی کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو اور میری نظر شیشے سے دروازے پر پڑتے ہی کوئی اچانک سے ہٹا ہو۔ اب تو میری برداشت کی حد ہو چکی تھی، یہ میرے اصولوں کے خلاف تھا۔ اس نے مجھے بھی اپنے جیسا سمجھ لیا تھا۔ میں نے گیلی ہی شرٹ پہنی اور باہر آیا۔ غصے سے ایلس سے کہنے لگا، میں تمہیں مزید اردو نہیں سکھا سکتا، تم کسی اور ٹیوٹر کا بندوبست کر لو۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی، وہ روحان سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی، فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، آپ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ مجھے صرف اور صرف آپ سے ہی اردو سیکھنی ہے، میں کسی اور سے سیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور آپ ہی مجھے سکھائیں گے۔ وہ بضد ہو کر میرا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، میں تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ فوراً اپنا ہاتھ اس سے جھٹک کر چھڑوانے لگا، مگر اس نے تو دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگی، میں آپ کو یہاں سے جانے ہی نہیں دوں گی۔ آخر ہوا کیا ہے آپ کو یوں اچانک سے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس بار اس کے چہرے پر بے چینی تھی، موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں ایک مرتبہ پھر معافی مانگتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کافی گرنے سے آپ اس قدر غصہ ہو جائیں گے۔ وہ رونے لگی، نہ جانے کیوں، مگر اس کا لمس پا کر، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نرم پڑنے لگا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے تھوڑی نرمی محسوس کی تھی۔ میں نے اسے رونے سے منع کیا اور کہا کہ اچھا، مگر فی الحال میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں اس روز جلدی واپس آ چکا تھا۔ رات کو جب میں نماز پڑھنے لگا تو میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگا، میں رونے لگا۔ میں کسی بھی صورت شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دوبارہ اس پاگل لڑکی کو پڑھانے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ابھی میں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ کچھ دیر بعد پاکستان سے اماں کی کال آ گئی۔ کہنے لگی، رضیہ نے کہا ہے وٹے سٹے کی شادی ہے، اسی لیے دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے 3 مہینے کا وقت دیا ہے، تم 3 مہینے میں پیسے اکٹھے کرو تاکہ تمہاری اور تمہاری بہن کی شادی ہو سکے۔ یہ سن کر تو میں پریشان ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے واپس ایلس کے پاس جانا پڑا، کیونکہ وہاں مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی جو میری مجبوری بنتی جا رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے کتنا بڑا امتحان کھڑا کر دے گی، کیونکہ اس بار تو ایلس نے وہ کیا تھا جو میرے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا۔ جیسے ہی میں اسے پڑھانے کے لیے جانے لگا تو جان بوجھ کر ایک چاکلیٹ کا ڈبہ لے گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں جو کچھ دکھ رہا تھا، میں بچہ ہرگز نہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے، اسی لیے مجھے اس کے جذبات کو یہیں روک دینا تھا۔ میں نے سوچا کہ پھر اسے بتا دوں کہ میں شادی کرنے والا ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اسی ارادے سے میں نے چاکلیٹ کا ڈبہ لیا اور اس کے گھر جاتے ہی ٹیبل پر رکھ دیا۔ چاکلیٹس دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی، کہنے لگی، سر یہ میرے لیے ہے؟ میں نے کہا، یس یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ خوش ہو گئی، اس نے وہ ڈبہ پکڑ کر اسے کھولا، چاکلیٹ کھانے لگی۔ میں نے کہا، آپ پوچھیں گی نہیں کہ کس خوشی میں دے رہا ہوں؟ کہنے لگی، چاکلیٹ کھانے کی بھی کیا کوئی خوشی ہوتی ہے؟ چلیں بتا دیں آپ یہ کیوں لائے ہیں؟ میں نے کہا، اصل میں کچھ مہینے بعد میں واپس پاکستان جانے والا ہوں اور میری شادی ہونے والی ہے۔ میرا یہ لفظ منہ میں ہی تھا کہ اس کا چاکلیٹ کھاتا ہاتھ منہ کے قریب جاتے ہوئے رکا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ گری، چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگی، یہ آپ نہیں کر سکتے سر۔ ایلس کا یہ رویہ مجھے کہیں نہ کہیں پریشان سا کر گیا تھا۔ میں نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو ہوش ہونا چاہیے۔ چند ماہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اتنی اردو آ جائے کہ آپ اچھی بات چیت کر سکیں، کیونکہ میں 3-4 ماہ سے زیادہ یہاں نہیں رک سکتا۔ میں نے ابھی یہی کہا تھا کہ اس نے وہ چاکلیٹ کا ڈبہ اٹھایا
اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ میں اس سے اس قسم کے بچکانہ رویے کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ صرف میرے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں تو اس کی بات پر دنگ سا رہ گیا۔ اندر ہی اندر مجھے شاید ایک خوف بے چین کیے ہوئے تھا، اور وہی ہوا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا جب مجھے کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایلس اپنے کمرے میں تھی اور زور زور سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، ساتھ میں کانچ کی چیزیں توڑ رہی تھی۔ اس کے دونوں والدین جاب کرتے تھے اور گھر میں میرے اور ایلس کے علاوہ صرف ایک ملازمہ ہوتی تھی، جو کہ اب اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ پھر میرے پاس آئی، مجھ سے کہنے لگی، ایلس کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اپنے کمرے میں چلا رہی ہے، رو رہی ہے، چیزیں توڑ رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں بھی بدحواس سا ہوا۔ مجھے اس سے ایسے خطرناک رویے کی امید نہ تھی۔ میں فوراً سے اس کے کمرے کے دروازے کے پاس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا، یہ کیا پاگل پن ہے، دروازہ کھولو۔ کہنے لگی، نہیں، آپ کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ کہہ دیں کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، آپ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، کہیں کہ آپ کسی سے بھی شادی نہیں کر رہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ اندر سے چلا رہی تھی۔ وہ ملازمہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ایلس دروازہ کھولو، تماشا کھڑا مت کرو۔ میرے بہت کہنے پر جا کر اس نے دروازہ کھولا۔ پورا کمرہ کانچ کے ٹکڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ناک سرخ ہو رہی تھی، بال ویسے ہی کھلے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک دم میرے گلے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں یوں تھا جیسے سانس لینا بھول گیا ہوں۔ میں نے اسے فوراً خود سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس بار اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ دوسری جانب ملازمہ مجھے حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے بمشکل اسے خود سے جدا کیا تھا۔ میں نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں تمہارا ٹیچر ہوں، اور تمہارا میرا رشتہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے احترام کا۔ اگر تم ایسی حرکتیں کرو گی تو مجبوراً مجھے تمہیں ٹیوشن پڑھانا چھوڑنا پڑے گا۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ ملازمہ نے کھولا تو اس کا شوہر اسے لینے آیا تھا۔ ملازمہ کہنے لگی کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، کل آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گھر سے جاتا، ایلس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی، پلیز کسی سے بھی شادی مت کریں۔ میں نے کہا، تمہارا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، میرے پاس تمہارے دماغ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ پیچھے سے وہ مجھ سے کہنے لگی، سر مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ میں نے اس بار پکا ارادہ کر لیا تھا کہ نوکری چھوڑ دوں گا، لیکن کچھ دن میں ایلس کی والدہ کا فون آیا۔ میں ان سے کہنے ہی والا تھا کہ میں مزید آپ کی بیٹی کو نہیں پڑھا سکتا، لیکن اس کی والدہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، ایلس نے اپنی نس کاٹ لی ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، فوراً سے تم ہاسپٹل آ جاؤ کیونکہ وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہ لڑکی واقعی پاگل ہو چکی تھی۔ میں فوراً سے ہاسپٹل گیا۔ اس کی والدہ رونے لگی، کہنے لگی، کوئی بات ہوئی تھی تمہارے اور اس کے بیچ میں؟ کیا تم نے اسے ڈانٹ دیا تھا؟ دیکھو میری ایک ہی بیٹی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ بہت عزیز ہے، اگر کوئی بات ہو گئی تھی تو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ نہ جانے تم نے اسے کیا کہا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس کی نس کٹی ہوئی تھی، اور وہ اس حال میں پڑی تھی کہ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے مجھے بتانے لگی، اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ میں تو بری طرح سے گھبرا گیا کہ کہیں سارا الزام اس کی ماں مجھ پر ہی نہ ڈال دے۔ میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں نے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ذرا سی ڈانٹ پر وہ یہ سب کچھ کرے گی۔ اس کی ماں نے کہا، میری بیٹی نیم بے ہوشی میں بھی اس وقت یہی کہہ رہی ہے کہ سر پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو بالکل آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، اور زبان پر صرف میرا ہی نام تھا کہ میں اسے چھوڑ کر نہ جاؤں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ایلس، حالانکہ وہ نیم بے ہوشی میں تھی
اور میرے ایک بار پکارنے پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ وہ جس کنڈیشن میں تھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا تو اسے کیا جواب دیتا، تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا جو کہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا دیکھو، عمر کے جس حصے میں تم ہو یہ جذباتی عمر ہوتی ہے۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو لیکن تم میری شاگرد ہو اور پھر میرا نکاح ہو چکا ہے، میری زندگی میں پہلے سے کوئی شامل ہے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ میں تمہیں دھوکے میں رکھوں گا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اول تو میں تمہارا استاد ہوں، استاد اور شاگرد کا ایک الگ رشتہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم اور میں ایک الگ الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بار اس نے میری بات کو بڑے تحمل سے سنا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے سر، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن جب تک آپ یہاں ہیں آپ مجھے پڑھانے آتے رہیں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی جلدی میری بات مان گئی۔ میں نے بھی سوچا کہ اگر وہ سمجھ گئی تھی تو یہ اچھی بات تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ کچھ دن میں وہ ٹھیک ہو گئی تو میں دوبارہ اسے پڑھانے لگا۔ اس بار وہ مجھ سے دین اسلام کے بارے میں بہت سوال کرنے لگی۔ یہ کیسا مذہب ہے؟ میں بھی اسے بتا دیتا۔ وہ بار بار کبھی قرآن پاک کے بارے میں پوچھتی، کبھی اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھتی، یا اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال کرتی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھتی کہ ان کی سیرت نبوی کے بارے میں سوال کرتی۔ ایک دن میں اسے پڑھانے آیا تو اب وہ کافی حد تک اردو پڑھنے لگی تھی، بولنے بھی لگی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں حیات صحابیات کی کتاب دیکھی۔ اس بار لباس بھی اس نے پورا پہنا ہوا تھا۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میں نے اسے اسکارف میں دیکھا، لیکن دل میں ایک خوف سا بھی تھا، کہیں یہ سب شاید وہ میری وجہ سے نہ کر رہی ہو۔ میں نے کہا تم یہ سب کچھ کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہنے لگی بس مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کتاب لے لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ میں نے کہا جس دن تمہارے گھر والوں نے یہ سب دیکھ لیا تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی گلا کاٹ دیں گے۔ اس وقت بھی میں اور ایلس اکیلے ہی گھر میں موجود تھے کیونکہ آج ملازمہ نہیں آئی تھی، لیکن اچانک سے ہی باہر کا دروازہ کھٹکا۔ ایلس کہنے لگی شاید میری والدہ آ گئی، میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا 3-4 نوجوان گھر میں زبردستی اندر آ گئے۔ یہ دیکھ کر میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ایلس کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ ان کو نہیں جانتی، کیونکہ وہ بار بار پوچھ رہی تھی کون ہیں آپ لوگ اور کیوں اندر آ رہے ہو؟ ان لڑکوں نے آتے ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ لوگ بنا اجازت کیسے اندر آ سکتے ہیں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک پستول اس نوجوان نے جیب سے نکال کر میرے ماتھے پر رکھ دیا۔ کہنے لگا منہ بند کرو اپنا، اور پھر دوسرے لڑکے سے کہنے لگا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ میں تو یہ دیکھ کر دم بخود سا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے، مجھے صوفے پر بٹھا دیا اور پھر اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ میں نے چلا کر کہا کہ خبردار جو تم نے اس کو ہاتھ بھی لگایا تو چھوڑو اسے۔ ایلس چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، ان لوگوں کو خود سے دور کر رہی تھی۔ میں نے اپنے پاؤں اٹھا کر اس لڑکے کو بہت زور سے مارا جو میرے بالکل آگے کھڑا تھا۔ وہ دور جا کر گرا تو مجھے گندی گندی مغلیات بکنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی پسٹل کا بٹ میرے سر پر اس قدر زور سے مارا کہ میں ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوا تھا۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ ایلس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کی بدحواسی اور اجڑی حالت دیکھتے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکے اس کے ساتھ کیا کر چکے ہیں۔ میں نے اپنے چکراتے سر کو پکڑا تھا۔ وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی، مجھ سے اپنا آپ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں یوں تھا کہ اسے اپنے سامنے یوں بے حجاب دیکھ کر اپنی نظروں کو زمین میں گاڑ چکا تھا۔ جی چاہا میں اس منظر سے غائب ہو جاؤں۔ دروازے کا لاک کھلا تھا۔ ایلس کے والدین گھر میں داخل ہوئے۔ اپنے والدین کو دیکھ کر ایلس فوراً سے کھڑی ہو گئی، ان کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی والدہ نے اس کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ یہی حال اس کے والد کا بھی تھا۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا تو وہ ہچکیوں سے سر سر کہنے لگی۔ یہ سن کر تو میرے حواس گم ہو گئے۔ اس کے والد غصے سے میری جانب بڑھے
میں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، چند لڑکے آئے تھے، زبردستی گھر میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے ہی ایسا کچھ کیا ہے، میں تو بے ہوش تھا۔ ایلس کہنے لگی میرے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا ہے اس میں سر کا کوئی قصور نہیں۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ ایلس اپنی والدہ کے ساتھ لگی ہوئی روئے جا رہی تھی اور اس کے والد اپنا سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے آپ جا سکتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، جانے میری بچی کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ ایلس نے بتایا تھا کہ ان لڑکوں نے اس کی نازیبا ویڈیو بھی بنائی ہے اور وہ لڑکے کالج میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، اسے اکثر ہراساں کرتے تھے۔ ایک بار اس نے ان کی شکایت پرنسپل سے لگا دی تو بدلے میں وہ یہ سب کچھ کر کے گئے ہیں۔ یہ سن کر ایلس کے والد رونے لگے، کہنے لگے اب وہ یقیناً میری بچی کو بری طرح سے بدنام کر دیں گے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے خدا را میری بیٹی سے شادی کر لو، تم ایک اچھے انسان ہو، اسے اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤ۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں پہلے سے نکاح کر چکا ہوں، میری شادی میری کزن سے ہونے والی ہے۔ ایلس نے اپنے والدین کو منع کر دیا، کہنے لگی نہیں سر کیوں میرے گناہ کو چھپائیں گے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ انہیں جانے دیں۔ میں واپس پاکستان آ گیا۔ چند ماہ بعد میری شادی میری کزن سے ہو گئی، لیکن ایلس میرے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں موجود تھی، وہ مجھے کسی پل بھولتی نہیں تھی۔ شادی کے چند سال بعد مجھے دوبارہ اٹلی سے کال آئی۔ اس بار میں اپنی بیوی اور اپنے 1 سالہ بیٹے کے ساتھ اٹلی گیا تھا۔ جب کالج میں گیا تو سامنے میں نے ایک لڑکی کو اسکارف پہنے چند انگریز لڑکیوں کے ساتھ صحابیات کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے سنا۔ حالانکہ ایسی باتیں اس کالج میں کرنا سختی سے منع تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، پہلے تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانے لگا، لیکن اس لڑکی کی آواز میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ میرے پاؤں جیسے جم سے گئے۔ خود بخود میرے قدم اس لڑکی کی جانب بڑھنے لگے۔ اس لڑکی کی میری جانب پشت تھی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو میرے سارے شکوک و شبہات ختم ہو چکے تھے، بلا شبہ وہ ایلس ہی تھی۔ 5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس کی آواز میں بھولا نہیں تھا، نہ میں اس کے چہرے کو بھلا پایا تھا۔ شاید کچھ چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، ایسا ہی ایک رشتہ میرا ایلس کا بھی تھا۔ میں نے ایک بار ایلس پکارا تو اس نے فوراً سے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ وہ وہی تھی، لیکن چہرے کی رونق اور نورانیت بڑھ چکی تھی۔ نہ جانے اس کے چہرے پر ایسا کیا تھا کہ ایک پل کو میں نظر نہیں ہٹا پایا۔ وہ بھی بڑی بیتاب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے خود کو سرزنش دی اور سر جھکانے لگا۔ میں نے کہا آپ یہاں پر ایلس؟ میری بات سن کر کہنے لگی ایلس نہیں، فاطمہ۔ اس نے بات ایسی کی تھی کہ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ ابھی بھی کہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میری محبت میں مسلمان ہوئی ہے۔ میں نظریں چرا گیا۔ کہنے لگی اپنی بیوی سے نہیں ملوائیں گے؟ میں نے کہا ہاں، کبھی آنا میرے گھر پر۔ یہ کہہ کر میں پلٹ گیا۔ میں دوبارہ اس راہ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب اس نے مجھے پیچھے سے پکارا، کہنے لگی سر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ میرے سامنے آ گئی، میرے لیے ایک نیا امتحان کھڑا کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں ابھی بھی مجھ سے کچھ ایسا نہ کہہ دے کہ میں زندگی بھر اس کی باتوں کی بازگشت نہ بھول پاؤں، کیونکہ ابھی بھی اس کے ذو معنی جملے میرے کان میں گونجتے رہتے تھے۔ کہنے لگی مجھے آپ کی شرافت دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے مسلمانوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے وہ سارے اوصاف نظر آتے تھے جو کہ ایک مسلمان میں ہوتے ہیں اور غیر مسلم میں نہیں۔ آپ مجھے دیکھتے نہیں تھے، نظر جھکا لیتے تھے۔ مجھے سب سے اچھی بات لگتی تھی۔ مجھے محبت آپ سے اتنی نہیں تھی جتنی کہ دین اسلام سے تھی، پر اس بات کی سمجھ مجھے اس وقت آئی جب آپ جا چکے تھے۔ کہنے لگی میں نے 1 سال بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور میرے والدین کو اس بات پر کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے اپنے مذہب میں آزاد تھے۔ میرے لیے بھی یہ آزادی تھی کہ میں جون سا دین چاہوں اپنے لیے اپنا لوں۔ پھر کہنے لگی اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میں آپ سے ضرور ملنے آؤں گی، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ۔
وہ یہاں قریب کی مسجد میں امامت کرواتا ہے۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں میرے دل سے ایک بوجھ سا سرک گیا تھا۔ اچھا تھا کہ اس نے اللہ کی محبت میں دین کو چنا تھا، کسی اور کی محبت میں نہیں۔